شہدائے کربلا، حضرات محترم بلاسپور میں دیکھو تو ذکر شہدائے کربلا، اور ادھر ہی نہیں پورے چھتیس گڑھ میں ذکر حسین منایا جا رہا ہے، اور چھتیس گڑھ ہی نہیں آؤٹ آف اسٹیٹ چلو تو اللہ اکبر، تمل ناڈو کو دیکھو تو ذکر حسین سجایا جا رہا ہے، بنگلور میں ذکر حسین سجایا جا رہا ہے، راجستھان میں ذکر حسین سجایا جا رہا ہے، گجرات میں ذکر حسین منایا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ بنگلہ دیش، یہاں تک کہ ہندوستان کی بات چھوڑو تو بنگلہ دیش میں ذکر حسین سجایا جا رہا ہے۔ حضرات بنگلہ دیش کو چھوڑو، پاکستان میں یاد امام حسین، پاکستان میں یاد امام حسین، ترکستان میں یاد امام حسین، بلجیم، ڈربن، ماریشس، کینیڈا، سب جگہ امام حسین کا ذکر منایا جا رہا ہے، اور امام حسین کے چاہنے والے سیلاب کی طرح عاشق بن کے چلے آ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، آدمی باپ کے لیے نہیں جا رہا ہے، پڑوسی کے لیے نہیں جا رہا ہے، لیکن حسین کے لیے لاکھوں کا مجمع جا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ ارے میں تو یہ کہتا ہوں، حسین کے لیے آپ کیوں ترس رہے ہیں، حسین کے لیے کیوں آ رہے ہیں، وقت کیوں نکال رہے ہیں؟ حضرات تو یہی کہنا پڑے گا، صدیاں گزر گئی حسین کو، زمانہ گزر گیا حسین کو، دنیا کے اندر بہت بادشاہ آئے جنہوں نے حکومت کری، لیکن حضرات وہ بادشاہ مٹ گئے، اس لیے کہ ان بادشاہوں نے سروں پہ حکومت کری تھی۔ حضرات حکومت کرنے والے آئے مٹ گئے، امیر آئے مٹ گئے، حضرات بڑے بڑے رؤسا آئے مٹ گئے، بڑے بڑے ارب پتی کھرب پتی دھنا سیٹھ آئے مٹ گئے، نام لینے والا کوئی نہیں، تخت و تاج پہ بیٹھا کرتے تھے تو ان کی ایک آواز پہ ہزاروں لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے، لیکن آج ان کا نام و نشان کوئی یاد کرنے کو تیار نہیں، فاتحہ پڑھنے کو تیار نہیں، قبروں کا پتہ نہیں، لیکن وار حسین تیرے نام پہ مرمٹنے والے کروڑوں موجود ہیں، کروڑوں موجود ہیں۔ کیوں موجود ہیں؟ تو یہی کہنا پڑے گا کہ جو سروں پر حکومت کرتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، اور جو دلوں کی حکومت کرتے ہیں وہ کبھی نہیں مٹا کرتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر کربلا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے حسین کی حکومت دلوں پر ہے، کس پر ہے؟ دلوں پر۔ اس لیے حضرات محترم حسین کی حکومت دلوں پہ کیوں نہیں ہوگی؟ حسین نے میرے اور آپ کے لیے ہی تو بچہ دیا تھا، حسین نے میرے اور آپ کے لیے ہی تو وطن چھوڑا تھا، حسین نے میرے اور آپ کے دین ہی کے لیے تو مکہ چھوڑا تھا، حسین نے ہمارے اور آپ کے لیے تو مدینہ چھوڑا تھا۔ حسین کو کیا ضرورت تھی مدینہ چھوڑنے کا؟ ان کی کوئی پراپرٹی کا مسئلہ نہیں تھا، ان کے کوئی زمین کا مسئلہ نہیں تھا، ان کی کوئی جائیداد کا مسئلہ نہیں تھا، ان کی اللہ اکبر پرسنلی کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ مصطفیٰ کا دین ہندوستان اور پاکستان تک پہنچانا تھا، دین کا تحفظ باقی رکھنا تھا، شریعت کا تحفظ باقی رکھنا تھا۔ ارے ہم محبت کیوں نہ کریں گے؟ وار حسین تم نے ہمارے خاطر مکے کو بھی چھوڑا ہے، مدینے کو بھی چھوڑا ہے، ریگستان کی سفر کی صعوبتوں کو بھی برداشت کیا ہے۔ وار حسین تم بھوکے رہے لیکن دین کا کام کیا، تم پیاسے رہے لیکن دین کا کام کیا، تم نے خاندان لٹایا لیکن دین کا کام کیا، بچے لٹا دیے دین کا کام کیا، چچا کو لٹا دیا دین کا کام کیا، بھائی حسن کی امانت کو لٹوا دیا لیکن دین کا کام کیا، اور آخر میں خود بھی اسلام کے خاطر شہید ہو گئے۔ یزیدی جشن منا رہے تھے، توجہ، یزیدی جشن منا رہے تھے کہ اب تو ہم جیت گئے، ہم فاتح ہو گئے، ہم کامیاب ہو گئے، ہمارا جھنڈا اونچا رہے گا، ہمارا نام لیا جائے گا، ہماری بادشاہیت قائم رہے گی۔ لیکن بتاؤ حضرات، جو سوچ رہا تھا کہ عزت مجھے ملے گی، جھنڈا میرا اونچا رہے گا، نام میرا اونچا رہے گا، لیکن آج دیکھو اس پر اتنی لعنت برسی کہ یزید کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ملے گا، حسین کے نام لینے والے یزید کا کہیں عرس ہوتا ہے معاذ اللہ، کوئی محفل سجتی ہے، کوئی سبیل لگتی ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔
پوری دنیا میں جا کے دیکھو، نہ یزید کا عرس، نہ یزید کی محفل، نہ یزید کا جلسہ، نہ یزید اللہ اکبر کہیں آپ کو ملے گا، لیکن میرا حسین وہ کام کر کے گیا ہے دنیا کے اندر، ایسے اسلام کو اور دین کو بچا کے گیا ہے کہ میرے اور آپ کے گھر میں جب بچہ جنم لیتا ہے تو دادا کہتا ہے کہ اگر بیٹا ہے تو اس کا نام کچھ اور مت رکھنا، اس کا نام حسین کے نام پہ رکھ دینا۔ دلوں پہ ایسی حکومت کری کہ یزید کہیں نہیں ملے گا، حسین گھر گھر میں مل جائیں گے، محلے میں مل جائیں گے، رشتہ داری میں مل جائیں گے، کوئی غلام حسین ہے، کوئی فدا حسین ہے، کوئی طیب حسین ہے۔ ارے مصطفیٰ کے اس نواسے نے ایسی دلوں پہ حکومت کری ہے ہماری کہ انسان تو انسان، ہم انسان کا نام ہی حسین نہیں رکھتے، اپنے محلے کا نام حسین رکھ لیتے ہیں، گلی کا نام حسین رکھ لیتے ہیں، خانقاہ کا نام حسین رکھ لیتے ہیں، مسجد اور مدرسوں کا نام حسین رکھ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ہمارے اللہ اکبر پریوار میں زندہ ہے، ہمارے محلے میں زندہ ہے، ہمارے چوک میں زندہ ہے، حسین ہماری مسجد اور مدرسوں میں زندہ ہے، حسین مکے میں زندہ، حسین مدینے میں زندہ۔ ارے یہ کہو حسین ہمارے جینے میں زندہ، حسین ہمارے جینے میں بھی ہے، حسین ہمارے مرنے میں بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، بے شک قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو وہ یزیدی بھیڑ جنہوں نے سوچا کہ ہم فاتح ہو گئے، دنیا کا اصول ہے جس کی گردن کٹتی ہے وہ ہارتا ہے، جس کی گردن بچتی ہے وہ جیتتا ہے۔ اللہ اکبر، جو مرتا ہے وہ ہارتا ہے لیکن جو بچ جاتا ہے وہ جیتتا ہے۔ لیکن حسین نے ڈکلیئر کر دیا کہ جو دین کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کی قربانیاں پیش کرتا ہے، اپنے وطن کی قربانی دیتا ہے، تو اس کی گردن کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے، نفس رک جائے، سانس رک جائے، لیکن دنیا کی نظر میں وہ مردہ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کی نظر میں وہ زندہ جاوید کہلاتا ہے۔ جو قرآن کا اعلان ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو راہ خدا میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہنا بلکہ وہ زندہ کہلاتے ہیں۔ ان کی زندگی کی گواہی، ان کی زندگی کی گواہی کوئی کتاب نہیں دے رہی ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ عام شہید جب راہ خدا میں جائے گا، وہ انتقال کر جائے تو وہ زندہ کہلاتا ہے۔ جب عام شہید زندہ ہے تو میرا حسین کیوں نہیں؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین تو حقیقت میں زندہ، ایسا زندہ، ایسا زندہ، ایسا زندہ کہ علماء کی زبانی آپ سنتے رہتے ہیں، علماء کرام کی زبانی آپ جمعے میں قاری صاحب سے، ان حضرات سے سب سے تقاریر الحمدللہ یہ آپ کو سناتے رہتے ہیں، لیکن بتانا یہ ہے کہ وہ حسین جن کو اللہ اکبر کبیرہ یزیدی بھیڑیوں نے سوچا تھا، اب حسین کا معاملہ یہ ہے کہ حسین تھوڑا آپ اپن حسین کی فضیلت و پیدائش پر گفتگو کرتے کہ حسین ہے کیا چیز۔ حسین کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھانے کے بعد صحابہ کرام کی طرف منہ کر کے بیٹھا کرتے تھے اور ان کو درس و تدریس دیا کرتے تھے، ان کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے، ان کو قرآن سکھایا کرتے تھے۔ حضرات شریعت مصطفیٰ جو الحمدللہ وہ باتیں آپ بتایا کرتے تھے کہ ایسے کرنا ہے، یہ کام ایسے کرنا ہے، دین پہ ایسے چلنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہے، اور تشریف فرما ہونے کے بعد صحابہ کرام کو گفتگو فرما رہے ہیں۔ جب گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو کرتے 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 اچانک حضرت ام فضل آپ کی چچی آ جاتی ہے، اور آپ کی چچی آنے کے بعد کہتی ہیں یا رسول اللہ، میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے، میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے بہت پریشان کر دیا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا چچی ام فضل بتاؤ کیا ڈریم دیکھا ہے، کیا سپنا دیکھا ہے، خواب دیکھا ہے؟ تو چچی بولی بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے یا رسول اللہ کیسے بتاؤں؟
مصطفیٰ نے فرمایا اللہ کا محبوب یہاں بیٹھا ہے نا، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بتا کیا خواب دیکھا ہے، کیا سپنا دیکھا ہے؟ تو سرکار حضرت ام فضل عرض کرتی یا رسول اللہ، میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک گوشت کا ٹکڑا کٹا ہے اور وہ میری گود میں آ کے گرا ہے، وہ میری گود میں آ کے گرا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ حضرت ام فضل عرض کرتی یا رسول اللہ، یہ تو خوف زدہ خواب ہے، آپ مسکرا رہے ہیں؟ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بات ہی مسکرانے کی ہے۔ کہا کیا بات؟ کہ میں بتاتا ہوں کہ ان قریب جلد سے جلد میری بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر اللہ ایک لڑکا عطا فرمائے گا، ایک لڑکا ہوگا جو پیدا تو فاطمہ کے گھر ہوگا اور تربیت تیرے گھر پائے گا، پیدائش تیرے گھر ہوگی۔ حضرات اب اس بات کی سننے کے بعد حضرت ام فضل بولتی ہے کہ مجھے آقا کے فرمان پہ یقین تھا کہ کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ بات تو ہو کے رہی، اور میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا لڑکا ہوگا تو لڑکا ہی ہوگا، اس میں کوئی ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرات ہوا کیا، جس وقت ولادت کا وقت آیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد پھر بیٹھے ہوئے تھے، تو تھوڑی دیر کے بعد بغیر گفتگو کیے ہوئے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد علی کو بلایا، علی سے کہا میرے ساتھ چلو، اور تمام صحابہ ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے مصطفیٰ کے استقبال کے لیے، کہ جب مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، کائنات اور نبوت کھڑی ہو رہی ہے، رسالت کھڑی ہو رہی ہے، تو صحابہ کو تو کھڑا ہونا ہی ہونا ہے، ادب کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مصطفیٰ نے کسی سے کچھ نہیں کہا بلکہ علی کو ساتھ لیا اور چل دی۔ علی بھی چل رہے ہیں، مصطفیٰ بھی چل رہے ہیں، علی بھی چل رہے ہیں، مصطفیٰ بھی چل رہے ہیں۔ تھوڑی دور چلے تو کسی اور کے دروازے پہ نہیں بلکہ فاطمہ کے دروازے پہ جا کے رک گئے، فاطمہ کے دروازے پہ جا کے رکے اور کہا علی تم یہیں ٹھہرو۔ عرض کی جی حضور جو حکم آپ کا۔ کہا میں اندر جا رہا ہوں لیکن تمہیں بتا کے جا رہا ہوں کہ اللہ کے کرم سے آج اللہ نے تمہیں اور فاطمہ کو ایک بیٹا عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے آج تمہیں اور فاطمہ کو ایک بیٹا عطا فرمایا، یہی کھڑے رہو، کسی کو اندر داخل مت ہونے دینا، اس لیے کہ جس بچے کی ولادت ہوئی ہے وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ جب دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی مبارکباد دادا دادی دیتے ہیں، نانا نانی دیتے ہیں، پریوار اور رشتہ دار اور سماج دیتا ہے، محلے اور گاؤں اور قصبے اور دیہات والے دیتے ہیں، لیکن وار حسین تیری عظمت کو سلام، تیری اللہ اکبر رفعت کو سلام، تیری بلندی کو سلام، تیرے مقام کو سلام۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر اے علی جو لڑکا تیرا پیدا ہوا ہے اس کی مبارکباد دینے کے لیے انسانی مخلوق نہیں آ رہی ہے، اس کو مبارکباد دینے کے لیے آسمان سے فرشتے تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آسمان سے آسمانی مخلوق بھی آ رہی ہے، یہاں تک کہ آپ غور کیجئے مصطفیٰ علی کو چھوڑ کے اندر چلے گئے۔ امام حسین کو دیکھا، بہت نورانی چہرہ ہے، نورانی چہرہ ہے، نانا نواسے کو دیکھ رہے، نواسا نانا کو دیکھ رہے، دونوں کو پیار ہو رہا ہے۔ لیکن اتنی دیر میں صحابہ جو مسجد میں حضور چھوڑ کے آئے تھے ان کو فکر لاحق ہوئی کہ پیغمبر اعظم نے آج کچھ بتایا نہیں ہے، آج چلے کہاں گئے بغیر بتا کے، درس نہیں دیا، تدریس نہیں دی، کوئی بات دین کی بتائی نہیں، خاموشی سے کھڑے ہوئے علی کو ساتھ لیا، چل دیے۔ تمام صحابہ یہ اللہ اکبر باتیں کر رہے تھے، کیسے پتہ لگے کیسے پتہ لگے، تو سب نے کہا سب سے زیادہ جو ساتھ میں رہتے پیغمبر اعظم کے وہ ابو بکر رہتے، آپ ابو بکر سے پوچھیں کہ مصطفیٰ کدھر گئے؟ تمام صحابہ اکٹھے ہو کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا یہ بتائیے سرکار مصطفیٰ جان رحمت کدھر تشریف لے گئے؟
ہمیں دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے۔ صحابہ زیادہ دیر مصطفیٰ کے بغیر رہ نہیں پاتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچا بھی کرتے تھے اور سرکار پہ صلاۃ و سلام بھی پڑھتے رہا کرتے تھے۔ تو ان کا دل بے چین ہوا، کہا ہمیں سرکار چاہیے۔ ابو بکر بولے بھائی مجھے بھی پتا نہیں ہے، لیکن ابو بکر بولے چلو اپنے کام کرتے ہیں، چلو میرے ساتھ۔ ابو بکر چل رہے ہیں، صحابہ پیچھے پیچھے چل رہے، صحابہ پیچھے پیچھے چل رہے، لیکن اس وقت موبائل نہیں تھا کہ پتہ کیسے لگتا، وائرلیس نہیں تھا، کوئی بات نہیں تھی کہ مصطفیٰ کا پتہ کیسے لگتا۔ لیکن صحابہ خود بتاتے ہیں، اپنا عالم تصور میں یہ پوچھا، اے صحابہ کرام تم حضور کا پتہ کیسے لگاتے ہو؟ حضور ادھر گئے ہیں یا ادھر گئے ہیں یا ادھر گئے ہیں یا مشرق میں گئے ہیں یا شمال و جنوب میں؟ ابو بکر بتاتے ہیں کہ جب بھی ہمیں مصطفیٰ کو ڈھونڈنا ہوتا تھا تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، جگہ سے جس راستے سے مصطفیٰ گزر جایا کرتے تھے وہ راستے خوشبو سے لبریز ہو جایا کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ہم مصطفیٰ کو خوشبو کی وجہ سے پہچان لیا کرتے تھے کہ مصطفیٰ کدھر بولے آ جاؤ پیچھے پیچھے۔ علی حضرات تمام صحابہ ساتھ چلے، ابو بکر بھی چل رہے۔ چلنے کے بعد جہاں جہاں خوشبو آ رہی تھی وہاں ابو بکر جا رہے، جہاں جہاں خوشبو آ رہی ابو بکر جا رہے، بغیر کسی کے بتائے خوشبو وہ میپ تھا، سمجھ لو آج کا نقشہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کے ذریعے پہنچتے پہنچتے علی کے دروازے پہ ابو بکر پہنچ گئے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ علی موجود کہ ابو بکر، علی بولے ابو بکر تمہیں کس نے بتایا ہے کہ یہاں پہ میں ہوں یا مصطفیٰ ہے؟ کہا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ کی خوشبو ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا کیسے آئے ہو؟ کہا ہم تو اس لیے آئے سرکار کی بارگاہ میں ہم درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں اور سرکار کی زیارت کر لیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ ابو بکر سب سے پہلے آئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد عمر بھی آ گیا، پھر عثمان بھی آ گیا، پھر بلال بھی آ گیا، دھیرے دھیرے دیگر صحابہ کا مجمع لگ گیا۔ تمام صحابہ بہر علی آج تیرے دروازے اور تیرے گھر پہ قربان جاؤ کہ تمام صحابہ کا تانتا اور مجمع تمہارے گھر پر لگا ہوا ہے، ایسے نورانی چہرے تمہارے دروازے پر موجود۔ ابو بکر بولے میں اندر جاؤں مصطفیٰ کی زیارت کر کے آ جاؤں تو پیغمبر اعظم کے لیے؟ علی بولے نہیں، مصطفیٰ نے منع کیا ہے اندر کسی کو آنے مت دینا۔ کہ نہ جانے کی وجہ کیا ہے؟ کہ نہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ آج میرے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، پیغمبر اعظم نے اللہ اکبر منع فرما دیا ہے۔ جب نانا اور نواسے نے پیار کر لیا، نواسے اور نانا نے ابھی پیار کر لیا، تھوڑی دیر کے بعد مصطفیٰ واپس دروازے کے پاس آئے جہاں علی کھڑے تھے۔ جب دیکھا دروازہ کھول کے مصطفیٰ نے تو تمام صحابہ کا تانتا لگا ہوا ہے، تمام صحابہ وہاں پہ موجود ہیں اور بغیر مصطفیٰ کے کچھ کہے مصطفیٰ جیسے ہی نکلے ابو بکر نے مبارکباد پیش کر دی، عمر نے مبارکباد پیش کی، عثمان و علی نے مبارکباد پیش کی۔ مصطفیٰ نے فرمایا کیسی مبارکباد کا پتہ چل گیا، علی نے بتا دیا ہے فاطمہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے، اس کی مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ مبارکباد تم بھی دے رہے ہو، آسمانی فرشتے بھی آج میرے نواسے کی پیدائش پر مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ مصطفیٰ نے پوچھا علی فرشتے حسین کو دیکھ کے گئے ہیں، کتنے فرشتے بتاؤ؟ حسین کی زیارت کتنے فرشتے کر رہے ہیں، کتنے چلے گئے؟ تو علی بولتے ہیں یا رسول اللہ اب تک زیارت 4,24,000 فرشتے آ چکے ہیں اور حسین کا دیدار کر چکے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ کیا قسمت ہے حسین پاک کی کہ اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت کے اس نواسے کی کیا قسمت ہے کہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں کہ ایک فرشتہ اپاہج تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا اس جگہ میں جانا نہیں چاہتا، لیکن کچھ مختصر پوائنٹ آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ علی کے گھر حسین پیدا ہوگا، علی کے گھر مصطفیٰ کا نواسہ پیدا ہوگا،
علی کے گھر مصطفیٰ کا ایک بیٹا پیدا ہو گیا۔ حضرات مصطفیٰ جان رحمت اپنے نواسے سے، اب آپ جانتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر کوئی اپنے بیٹے اور بچوں نواسوں سے پوتا پوتیوں سے پیار کرتا ہے۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا، مصطفیٰ جان رحمت اپنے نواسے اور بیٹے سے پیار فرما رہے تھے۔ حضرت ام فضل پاس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ام فضل نے جب دیکھا تو کیا دیکھا، کبھی آقا حسین کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، کبھی آقا حسین کو دیکھ کے غم زدہ ہو رہے ہیں۔ حضرت ام فضل بولتی ہیں یا رسول اللہ، بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوشی منائی جاتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو لبوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو پورا محلہ اور جس کو خوشی ہوتی ہے سب خوشی مناتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ کبھی منا رہے ہیں، کبھی آپ کے چہرے پہ غمزدہ ماحول ہے۔ تو پیغمبر اعظم نے فرمایا اے میری چچی، تم حسین کو مدینے میں دیکھ رہی ہو، بے شک تم تو حسین کو دیکھ رہی ہو، لیکن میں حسین کو مدینے میں بھی دیکھ رہا ہوں اور کربلا میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ تم تو حسین کو یہاں پہ دیکھ رہی ہو جہاں پیدائش ہوئی ہے، میں تو حسین کو صحراؤں میں دیکھ رہا ہوں، تم تو یہاں دیکھ رہی ہو، میں تو جنگلوں میں دیکھ رہا ہوں، تم تو یہاں دیکھ رہی ہو، میں تو بھوکا اور پیاسا بھی دیکھ رہا ہوں۔ جب یہاں دیکھتا ہوں تو خوش ہو جاتا ہوں، وہاں دیکھتا ہوں چہرہ غمزدہ ہو جاتا ہے۔ چچی سے مصطفیٰ نے فرمایا اے چچی، تم تو ولادت دیکھ رہی ہو اور میں حسین کی شہادت دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ میں حسین کی شہادت دیکھ رہا ہوں۔ کہا کیا مطلب، میرے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو مصطفیٰ نے فرمایا میری چچی، ابھی کچھ دیر پہلے جبرائیل میرے پاس آئے تھے، حضرت جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور مجھے خبر کر کے گئے ہیں کہ جس نواز سے آپ پیار کر رہے ہیں، جس بیٹے سے آپ پیار کر رہے ہیں، یہ آپ ہی کا کلمہ پڑھنے والے، نماز روزہ پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے، آپ کی امت کے کہلانے والے آپ کے اس فرزند کو قتل کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات سنو، جو کہتے ہیں کہ حسین کا ذکر اتنا کیوں کرتے ہو، حسین کا جلسہ کیوں مناتے ہو، حسین کی کانفرنس کیوں مناتے ہو، حسین کے نام پہ یہ کام کیوں کرتے ہو، تو سنو، سب سے پہلے حسین کا ذکر ہم نے نہیں کیا، سب سے پہلے شہادت ہم نے نہیں پڑھی، سب سے پہلے شہادت کا ذکر کسی عالم نے نہیں کیا، کسی مفتی نے نہیں کیا، کسی محدث نے نہیں کیا، کسی مفسر نے شہادت نہیں پڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے شہادت غوث اعظم نے نہیں پڑھی، غریب نواز نے شہادت نہیں پڑھی، قطب الدین علاء الدین فرید الدین نظام الدین نے شہادت نہیں پڑھی، امام اعظم نے نہیں پڑھی۔ سب سے پہلے شہادت مصطفیٰ کی پڑھی ہے، آسمان سے جبرائیل نے پڑھی۔ جبرائیل جو اعتراض کرتے ہیں، جبرائیل ہی نے تو شہادت کی بات کہی ہے، اور اس کے بعد سننے والے مصطفیٰ ہیں جو اس خبر کو شہادت کو سن رہے ہیں، ساری ڈیٹیل جبرائیل دے رہے ہیں اور مصطفیٰ سن رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے شہادت بیان کرنے والے اللہ کا فرشتہ جبرائیل ہے، بے شک جو کہ فرشتوں کا سردار ہے اور سننے والا نبیوں کا سردار ہے، اور تمام اہل بیت موجود ہیں۔ جب خبر دی گئی، علی بھی موجود، فاطمہ بھی موجود، ام فضل بھی موجود، دیگر ازواج مطہرات حضرت حفصہ موجود، سودا موجود، ماریہ موجود، زینب بنت جہش موجود، حضرت خدیجہ موجود، سب موجود۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت جبرائیل آ کے کربلا پڑھ رہے ہیں، جبرائیل آ کے کربلا سنا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے کربلا تو جبرائیل نے سنایا، سب سے پہلے کربلا مصطفیٰ نے سنا ہے۔ تو ہم مصطفیٰ والا کام کر رہے ہیں، جبرائیل والا کام کر رہے ہیں، کوئی نیا کام نہیں کر رہے۔ جبرائیل آئے، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا جبرائیل آئے، مجھے خبر دے کے گئے کہ میری امت میرے اس فرزند کو قتل کر دے گی۔ میں پریشان ہو گیا، میں حیران ہو گیا۔ حضرات محترم کہا اچھا، کہا پروف بھی دیکھے گئے، اس کا پروف بھی دیکھے گئے۔ کہا کیا دیکھے گئے؟ کہا ایک مٹی دیکھے گئے، مٹی دیکھے گئے اور کہہ کے گئے کہ اے یا رسول اللہ، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا حسین کربلا میں شہید ہو گئے، اس مٹی کو سنبھال کے رکھنا۔ تو مٹی مصطفیٰ جان رحمت نے جبریہ کے ہاتھ میں نہیں دی، زینب کے ہاتھ میں نہیں دی، ماریہ کے ہاتھ میں نہیں دی، سودا کے ہاتھ میں نہیں دی، حفصہ کے ہاتھ میں نہیں دی،
بلکہ مٹی جو ہاتھ میں دی مصطفیٰ نے ام سلمہ کے ہاتھ میں دی۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت کو علم غیب جانتے ہیں، پتا تھا کہ جب کربلا میں حسین شہید ہوں گے ہر بیوی کا انتقال ہو جائے گا، اس بیوی کو مٹی دو جو بیوی زندہ رہے گی۔ اور حضرت ام سلمہ اس وقت تک زندہ و جاوید رہی جب یہ کربلا ہوا۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار نانا نواسے کی بات کرتے ہو کہ نانا نواسے میں محبت تھی، نانا نواسے میں پیار تھا، نانا نواسے میں بہت پیار تھا، تو حسین کی مدد کیوں نہیں کی؟ جب حضور کو پتا تھا کہ کربلا میں شہادت ہوگی تو حضور نے مدد کیوں نہیں کی؟ فاطمہ نے مدد کیوں نہیں کی؟ علی نے مدد کیوں نہیں کی؟ تو اس کا جواب علماء نے لکھا ہے کہ مدد امتحان گاہ میں مدد نہیں کی جاتی ہے، جہاں امتحان ہوتا ہے وہاں مدد کرنے والا چور کہلاتا ہے۔ مصطفیٰ کو سب کچھ پتا تھا کہ کربلا ہونا اللہ کی مرضی ہے، میرے بیٹے حسین کو امتحان دینا ہے، علی اکبر قاسم و محمد کو امتحان دینا ہے۔ ارے مصطفیٰ چاہتے تو کربلا ٹلتا، جس مصطفیٰ کے اشارے پہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے، جس مصطفیٰ کی انگلی کے اشارے پہ سورج پلٹ آئے، جس مصطفیٰ کی مرضی جانے پر ابھی مصطفیٰ نے دعا نہیں کی تھی بلکہ مرضی کو جانا تھا کہ اللہ اکبر، مصطفیٰ بیت المقدس کی طرف نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہودی تانا دیا کرتے تھے کہ تم دین تو لائے ہو، نماز میں ہمارے قبلے کی کر کے پڑھتے ہو، تو 16 یا 17 مہینے مصطفیٰ نے بیت المقدس کی طرف نماز کو ادا کیا۔ مصطفیٰ جان رحمت نماز پڑھتے پڑھتے اللہ اکبر آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے اور دل میں صرف کیا کرتے تھے ہمارا قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ کعبہ ہونا چاہیے، کعبہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، پیغمبر اعظم کے لیے اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اے محبوب، آپ کی مرضی کو ہم نے جان لیا ہے اور آپ کی مرضی پر ہم فیصلہ کر دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آدم کا قبلہ ہماری مرضی سے بنا، نوح کا قبلہ ہماری مرضی سے بنا، نبی اللہ کا قبلہ ہماری مرضی سے بنا، ذوالکفل کا قبلہ ہماری مرضی سے بنا، دانیال کا قبلہ ہماری مرضی سے بنا، لوط کا قبلہ ہماری مرضی سے بنا، روح اللہ کا قبلہ ہماری مرضی سے بنا، نجی اللہ کا قبلہ ہماری مرضی سے بنا، خلیل اللہ کا قبلہ ہماری مرضی سے بنا۔ لیکن تم حبیب اللہ ہو، تمہارا قبلہ ہماری مرضی سے نہیں بنے گا۔ اے اللہ، اللہ نے فرمایا اے نبی اللہ رخ پھیر لو، رخ پھیرنا آپ کا کام ہے، قبلے کو تبدیل کر دینا یہ ہمارا کام ہے۔ نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جس چینج ہو جائے وہ مصطفیٰ نے دعا نہیں کی تھی تو کیا یہ اللہ کی حکمتیں تھی؟ امتحان دینا تھا اور امتحان کا مدد کی تھی مصطفیٰ نے حسین کی، علی نے بھی مدد کی تھی، علی کی گود میں تھے تو مصطفیٰ جان رحمت نے مدد کی تھی، فاطمہ نے بھی حسین کی مدد کی، علی نے بھی حسین کی مدد کی، مصطفیٰ نے بھی حسین کی مدد کی ہے، محبت بھی کی ہے، مدد کی ہے، حسین کے لیے خطبہ چھوڑ دیا ہے، حسین کے لیے سجدے کو طویل فرما دیا ہے۔ حسین کے رونے سے مصطفیٰ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ ارے کون ہے جو اپنا بیٹا قربان کر ہے؟ جب اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا تھا اور اللہ اکبر، ایک طرف ابراہیم تھے ایک طرف حسین تھے، فرشتے نے آ کر عرض کیا تھا یا رسول اللہ، اللہ دونوں میں سے ایک کو لینا چاہتا ہے، کون بیٹا قربان کرتا ہے؟ لیکن مصطفیٰ ذہن میں خیال کیا اگر بیٹے کو قربان کرتا ہوں تو اس کے جانے کا صرف غم مجھے ہی ہوگا، اگر حسین کو دیتا ہوں تو اس کے جانے کا غم فاطمہ کو بھی ہوگا۔ ارے کتنی تربیت اور کتنی ہیلپ کی ہے مصطفیٰ نے کہ اپنے نواسے پر، حسین پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا اور فرشتے سے فرمایا اللہ سے جا کے عرض کر دو کہ میں اپنے حسین کو تو نہیں دے سکتا،
18 دن کے بعد مصطفیٰ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا تھا. تو یہ اللہ اکبر حسین کا دھیان مصطفیٰ نے کتنا رکھا ہے. یہ بات غلط ہے. بہت سے کہتے ہیں کہ تم غوث اعظم سے مانگتے ہو، نواز سے یہ کیا مدد کریں گے جب حسین نے کربلا میں اپنی جان نہ بچا سکے تو تم غوث کے مزار پہ کیوں جاتے ہو، غریب نواز کے مزار پہ کیوں جاتے ہو، والی سے دیوا کے مزار پہ کیوں جاتے ہو، اللہ اکبر فلاں ولی کے مزار پہ کیوں جاتے ہو. تو ان سے کہہ دینا ہم تو جاتے ہیں، جاتے رہیں گے، مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے. اور رہی حسین کی بات، حسین کربلا میں اللہ اکبر کبیرہ جان بچانے نہیں گیا تھا. حسین کربلا میں جان بچانے نہیں گیا تھا، جان دے کر اسلام بچانے گیا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جان دے کر اسلام بچانے گئے تھے. مصطفیٰ کے بیٹے کو پتا تھا نا حسین کو سب کچھ. حضرات وہ حسین کہ جب پیدا بچہ ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت اپنے نواسے سے پیار فرما رہے ہیں، پیار فرما رہے ہیں، پیار اتنا پیار مار رہے ہیں، کبھی پیشانی کو چوم رہے ہیں، کبھی ہونٹ کو چوم رہے ہیں. حضرات دیکھو تو سری نانا اور نواسے کا پیار. نانا بھی لاجواب ہے، نواسا بھی لاجواب ہے. نانا کا بھی کوئی مثال نہیں ہے اور نواسے کی بھی کوئی مثال نہیں. وہ نبی ہونے میں بے مثل ہے، یہ نواسا ہونے میں بے مثل ہے. مقام دونوں کا بہت بلند و بالا. وہ سید الانبیاء ہے، یہ سید الشہداء ہے. وہ امام الانبیاء ہے، یہ امام الشہداء ہے. وہ نبیوں کا سردار ہے، یہ شہیدوں کا سردار ہے. دونوں کا جواب نہیں، قربانی دونوں کی لاجواب. مصطفیٰ نے دانت شہید کروا کے اسلام کو بچایا، نواسے نے اکبر دے کے اسلام بچایا، مصطفیٰ نے پتھر کھا کے اسلام بچایا، نواسے نے تیر کھا کے اسلام بچایا ہے. تو پتہ یہ چلا قربانی ان کی بھی لاجواب، قربانی نواسے کی بھی لاجواب. جب اس قربانیوں پر حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی کہ واہ حسین وہ قربانیاں کربلا میں دی ہے. جب حسین اعظم کے اس بیٹے غریب نواز نے ان کی ہسٹری کو پڑھا، ان کی کربلا کے واقعات کو پڑھا، ان کے معاملے کو پڑھا کہ وار حسین تو نے کمال کر دیا، تیری عظمت کو سلام، تیری ہمت کو سلام، تیری شجاعت کو سلام، تیری بہادری کو سلام. غریب نواز پورا کربلا پڑھ لیا تو میرے خواجہ خواجگاہ قبلہ چشتیہ، مرکز عاشقہ، مطلع سالکہ، مقطع عارفہ، ہند ولی سرسات، ولایت عطائی میرو حجاز، سراپا سوزو گداز، حضرت خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمیر معلیٰ سے پکار اٹھے کہ حسین کو کمزور مت سمجھنا، حسین کو دنیا مت سمجھنا. میرے غریب نواز نے فرما دیا اے دنیا والو، حسین عام آدمی نہیں ہے، حسین شاہ حسین، بادشاہ حسین، کی حسین، دین پناہ حسین، سردار نداد، دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ حسین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. غریب نواز کی نظر جب کربلا پہ پڑی تو یہ مت سوچنا رائے پور کے زندہ دل سنیوں میرا غریب نواز کوئی چھوٹا ولی ہے یا کوئی چھوٹا پیر ہے یا کوئی چھوٹا عالم ہے یا کوئی چھوٹا مفتی ہے جنہوں نے ایسے ہی شاہ حسین کہہ دیا ہو. وہ غریب نواز جو عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، سب کچھ ہے. وہ غریب نواز جو میں نے عرض کیا تھا جس کی نگاہ پہلے تو کلمہ پڑھاتی تھی لیکن آج بھی غریب نواز کا مزار ایسا چمک رہا ہے کہ پہلے جب حیات تھے تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے اس پر لوگ تو کلمہ پڑھتے تھے لیکن آج ایسا گنبد غریب نواز کا چمک رہا ہے، ایسی نورانیت برس رہی ہے کہ ان کی نورانیت اور گنبد کو دیکھ کر پتہ نہیں کتنے لوگ آج بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں.
بیٹے کا وہ گنبد ہے غریب نواز کا، نہ کوئی چھوٹا عالم ہے، نہ کوئی چھوٹا مفتی ہے، نہ کوئی چھوٹا ولی ہے، ہند کا بادشاہ ہے وہ، سلطان الاولیاء ہے وہ۔ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ شاہ حسین کچھ سوچ سمجھ کے ہی کہا ہوگا، کچھ عقل سے ہی کہا ہوگا، کچھ تجربے سے ہی کہا ہوگا۔ شاہ حسین، حسین بادشاہ ہے، حسین دنیا نہیں ہے، حسین دنیا نہیں ہے، حسین دین ہے، بے شک حسین دین ہے، اور دین کو پناہ دینے والے ہیں۔ سرداد لداد دست در دست یزید، حسین وہ ہے سر دے دیا ہاتھ نہ دے دیا، ہاتھ نہیں دیا، حقہ کے بنا لا الہ حسین، کلمہ کو پناہ دینے والے حسین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے حسین کے لیے غریب نواز نے جو فرمایا وہ آج آپ جاتے ہیں نا اجمیر شریف میں، آج بھی غریب نواز کے یہاں یہ شعر لکھا ہوا ہے، اور صبح قیامت تک یہ حسین کی عظمت کا اعلان کرتا رہے گا، حسین کی بلندی کا سلام پڑھتا رہے گا، چمکتا رہے گا۔ اس لیے غریب نواز کے دادا حسین اعظم کے مراتب کو کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ حسین آپ جانتے ہیں کہ حسین کون ہے؟ حسین جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کو گھٹی بھی دی جاتی ہے، آپ جانتے ہیں نا، کچھ دیا جاتا ہے، کھجور دیا جاتا ہے، دودھ دیا جاتا ہے، یا پھر حضرات شہد چٹایا جاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کہے جب بچہ یہ نواسا امام حسین پیدا ہوا، حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے حضور، اور حضور پہنچنے کے بعد اپنی بیٹی سے فرمایا بیٹی اس کو لعاب، اس کو منہ کے اندر گھٹی دی جائے گی۔ تو حضرت فاطمہ کچن، اس وقت جو کچن رہا ہوگا اس وقت دوڑی، فرمایا سرکار نے کہاں جا رہی ہے؟ کہا کچھ دودھ یا کھجور یا شہد لے کے آ جاؤں تاکہ اس کو چٹا دیں۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا یہ میرا نواسا لاجواب ہے، اس کو کھجور نہیں چٹایا جائے گا، دودھ نہیں چٹایا جائے گا، شہد نہیں چٹایا جائے گا، اس کو خود اس کا نانا مصطفیٰ اپنا لعاب دہن چٹائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اللہ اکبر اپنے نواسے کو گود میں لیا۔ آئے ہائے قسمت پہ قربان جاؤ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت امام حسین کے منہ میں ڈالا، زبان کو چسوایا، زبان کو چسوایا۔ ہے کوئی دادا یا نانا جو نواسے سے اتنا پیار کرتا ہو؟ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر نانا آئے آتے رہیں گے، لیکن وارے حسین تیری قسمت پہ قربان جاؤں، جیسے تجھے نانا مل گئے قیامت تک کسی کو مل نہیں سکتے، جیسے تجھے ماں فاطمہ مل گئی ایسی ماں قیامت تک دوسری کسی کو مل نہیں سکتی، جیسے تیرے بابا علی تجھے مل گئے قیامت تک دوسرے علی کسی کو مل نہیں سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا۔ سبحان وہ اللہ۔ حسین کی قسمت، لعاب دہن ڈالا، زبان کو چسایا۔ حضرات محترم زبان چوس رہے، دیکھتے چلے جا رہے، زبان چوس رہے، اور مصطفیٰ صرف زبان ہی نہیں چوساتے تھے۔ ایک حدیث ہے نا کہ حضور نے فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، حسن اور حسین دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ تو حضرات مصطفیٰ جان رحمت لعاب کو بھی چساتے تھے، زبان کو بھی چساتے تھے، لعاب بھی دیتے تھے، اور حسن اور حسین کو سونگھا بھی کرتے تھے۔ سونگھا، ارے کون اپنے نواسے کو سونگتا ہے بھائی؟ بدبو آتی ہے جب تو چلو سونگ لیتا ہے کہ چلو نلا دو، لیکن ایسے پیار میں کون سونگتا ہے؟ پیار میں نانا نواسے کو، مصطفیٰ حسین کو سونگ رہے ہیں۔ سونگا کسے جاتا ہے؟ پھول کو۔ اور مصطفیٰ نے فرمایا حسن اور حسین دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں، اس لیے سونگ بھی رہے ہیں، چوم بھی رہے ہیں، لعاب بھی دے رہے ہیں، زبان بھی چسا رہے ہیں۔ وارے زبان چسانے کا اثر تو دیکھو، زبان چسانے کا اثر تو دیکھو کہ جب کربلا ہوا نا، کربلا ہوا ہمارے گھر میں خدا نہ کرے ایک بیٹا اگر انتقال کر جائے تو باپ سے کئی مہینے تک اٹھا نہیں جاتا، ماں سے کئی مہینے تک اٹھا نہیں جاتا۔ گھر میں کسی کے ایک لاش پڑی ہو تو اس کے درد سے پوچھو، لیکن جس وقت کربلا کے میدان میں حسین اعظم کے سامنے 18 سال کے علی اکبر کو قربان کیا گیا،
قاسم کی جوانی لوٹی گئی، عباس علمبردار کے بازو کاٹے گئے، 6 ماہ کے علی اصغر کے حلقوم میں تیر پیوست کیا گیا، سیدہ زینب کی گود خالی کی گئی، اتنا لاشا کربلا میں پڑا ہوا ہے، حسین پھر بھی ہمت دکھا رہے ہیں، حسین پھر بھی بہادری دکھا رہے ہیں، حسین پھر بھی ثابت قدم ہے۔ یہ کس کا اثر ہے؟ جب کربلا ہوا تھا تو زمین بھی رو رہی تھی، آسمان بھی رو رہا تھا، فرشتے بھی رو رہے تھے، سب نے ہمت توڑ دی تھی، لیکن واہ رے حسین تیری ہمت کو سلام، پورا کنبہ شہید ہوا پڑا ہے لیکن پھر بھی ہمت سے لڑ رہا ہے، ہمت سے نماز پڑھ رہا ہے اور دشمنوں سے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔ تو حضرات یہ کمال حسین کا تو تھا ہی، لیکن حسین کے سے زیادہ مصطفیٰ کا کمال تھا۔ مصطفیٰ نے جو لعاب دہن بچپن میں اللہ اکبر چٹایا تھا، پیٹ میں ڈالا تھا، یہ اسی کا اثر تھا کہ زمین روئی، آسمان رویا، فرشتے روئے، سب نے ہمت ہاری، لیکن میرا حسین جب بھی ہمت دکھا رہا۔ بے شک کس کا اثر تھا؟ یہ لعاب دہن کا اثر تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جو گھٹی دی تھی لعاب دہن کی، زبان چسائی تھی اس لیے کہ یہ میرا نواسا بھی میرا ہم زبان ہو جائے، اس لیے نواسے کے زبان چسائی تھی، وہ مصطفیٰ جان رحمت کا نواسا۔ حضرات اندازہ کیجئے کیا ہم بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جانتے بچہ جب پیدا ہوتا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اذان کہی جاتی ہے، اذان کہی جاتی ہے، آپ جانتے ہیں اذان ہم بھی دیتے ہیں، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی عالم دیتا ہے، کوئی مفتی دیتا ہے، کوئی محدث دیتا ہے، کوئی مفسر دیتا ہے، لیکن واہ قسمت سے قربان جاؤ، حسین جب پیدا ہوئے تو اذان پڑھنے والے کوئی عالم مفتی محدث مفسر مفکر نہیں تھے، غوث اعظم غریب نواز نہیں تھے، ابو بکر عمر عثمان علی نہیں تھے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے بیٹے نواسے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد خود ہی اپنے مبارک آواز میں دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں تکبیر کہی۔ کیا قسمت ہے نواسے کی۔ ایک بات سنو رائے پور کے غیور مسلمانوں، اذان کب ہوتی ہے؟ فجر میں اذان ہوتی ہے کے لیے، ظہر میں اذان ہوتی ہے نماز کے لیے، عصر میں اذان ہوتی ہے نماز کے لیے، مغرب و عشاء میں اذان ہوتی ہے نماز کے لیے۔ اذان اور نماز کے درمیان کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ اذان کے بعد 15 منٹ بعد جماعت تیار، گھنٹے بعد جماعت تیار، 20 منٹ بعد جماعت تیار، یہی اذان اور جماعت میں ٹائم رہتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے بیٹے اور نواسے کے کان میں اذان کہہ دی، تکبیر کہی، مصطفیٰ جان رحمت سے نواسے نے عرض کیا، اے نانا جان آپ فکر مت کرنا، آپ نے اذان تو پڑھ دی ہے نا، اذان تو پڑھ دی ہے نا۔ اب یہ اذان کے بعد نواسا اشارے میں بولا، اذان کے بعد جماعت میں 15 منٹ 20 منٹ 1 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے جماعت کھڑی ہونے کے لیے، لیکن آپ کا یہ نواسا اس کی جماعت میں ٹائم تو لگ سکتا ہے۔ دنیا تو 15-20 منٹ کے بعد جماعت کراتی ہے، اذان اور جماعت تکبیر کے بعد، لیکن یا رسول اللہ آپ نے اذان اور تکبیر تو کہہ دی ہے، لیکن جماعت حسین بھی کرائے گا، حسین بھی کرائے گا، لیکن مسجد میں نہیں، مدرسے میں نہیں، خانقاہ میں نہیں، اذان تم نے اللہ مدینے میں دی ہے، جماعت حسین کربلا میں ادا کرائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آسان تو پڑھتی نانا، لیکن جماعت کربلا میں ہوگی۔ اور اس کے بعد تلاوت تقریر آخری مرحلے پر اپن پہنچا رہے، کیونکہ 12:30 بجنے والے ہیں، اور اس کے بعد جو روز عرض کیا جاتا ہے کہ فجر کی نماز اور دیگر جاتے جاتے دیگر مسائل بھی ہوتے ہیں حضرات محترم۔ اس کے بعد اذان پڑھ دی، تکبیر کی بات مصطفیٰ جان رحمت کے اس بیٹے نے کہہ دی، نواسے نے کہہ دی۔ اس کے بعد قرآن کی بات آئی نا، تو قرآن ایک مرتبہ فاطمہ الزہرا کو حضرت امام حسین نے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، تو عرض کی امی جان آپ بہت قرآن پڑھتی ہیں، آپ بہت قرآن پڑھتی ہیں۔
پڑھتی ہیں، جھاڑو لگاتی ہیں تو قرآن پڑھتی ہیں، آپ علی کی ابو کی خدمت قرآن پڑھتی ہیں، حسن کو لوریا سناتی ہیں تو قرآن پڑھتی ہیں، مجھے سلاتی ہیں تو قرآن پڑھتی ہیں، گھر میں جدھر دیکھتے ہو بیٹھتی ہیں تو قرآن، صبح قرآن، دن میں قرآن، شام کو قرآن، رات میں قرآن، بہت قرآن پڑھتی ہیں۔ تو فاطمہ الزہرا نے فرمایا بیٹا قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اسے صبح شام دن رات جتنا پڑھو گے اتنا اللہ بہتر اجر عطا فرمائے گا، ثواب ملے گا۔ حضرات تو نانا نواسے نے یعنی بیٹے نے امی جان سے کیا عرض کیا، امی جان ٹھیک ہے آپ قرآن کی، فاطمہ نے تو فرمایا تھا بیٹا کتنی مصیبت آ جائے، گھر چھوڑ دینا، پریوار چھوڑ دینا، رشتہ دار چھوڑ دینا، لیکن قرآن کا دامن کبھی مت چھوڑنا۔ اماں نے فرمایا، فاطمہ نے بیٹے سے فرمایا تو بیٹے نے بھی عرض کیا امی جان قرآن تم بھی پڑھتی ہو اور قرآن میں بھی پڑھتا ہوں اور میں بھی پڑھوں گا، لیکن تمہارے اور میرے پڑھنے میں فرق ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہارے میرے پڑھنے میں فرق ہوگا۔ کیا فرق ہوگا بیٹا؟ کہا تم تو چار دیواری کے اندر قرآن پڑھتی ہو، اللہ اکبر کھلاتے وقت قرآن پڑھتی ہو، سلاتے وقت قرآن پڑھتی ہو، جھاڑو لگاتے وقت قرآن پڑھتی ہو، ابو کی خدمت کرتے وقت قرآن پڑھتی ہو، چار دیواری کے اندر قرآن پڑھتی ہو، اور میں تو یہ کہتا ہوں حسین نے کہا امی جان دنیا قرآن پڑھتی ہے، یقیناً قرآن پڑھتی ہے اور پڑھتی رہے گی، لیکن وہ جب پڑھتی ہے جب جسم سلامت ہوتا ہے، جب دھڑ سلامت ہوتا ہے، جب گردن سلامت ہوتی ہے، جب پوری باڈی کے پارٹ سلامت ہوتے ہیں، لیکن یہ آپ کا بیٹا ایسا دامن قرآن سے ٹچ ہو جائے گا، ایسے قرآن کے دامن کو پکڑے گا، قرآن سے اتنی محبت کرے گا آپ کا بیٹا کہ دنیا تو مسجد مدرسے خانقاہوں میں قرآن پڑھے گی، درگاہوں میں قرآن پڑھے گی، جنگل میں قرآن پڑھے گی، صحراؤں میں، ویرانوں میں، دکانوں میں قرآن پڑھے گی۔ اللہ اکبر۔ یا امی جان آپ کے قرآن پڑھنے اور میرے قرآن پڑھنے میں فرق ہوگا۔ دنیا جب قرآن پڑھے گی کہ اس کی گردن اس کے جسم کے ساتھ جڑی بھی ہوگی، لیکن یہ آپ کا بیٹا کوفے کے بازار میں اس وقت قرآن پڑھے گا جب دشمن لوگ آپ کے بیٹے کے جسم کو، گردن کو دھڑ سے الگ کر دیں گے، جسم الگ ہوگا، گردن الگ ہوگی، اس کی گردن جب لوگ نیزہ پہ کوفے کے بازار میں چڑھایا جائے گا، جب یہ قرآن پڑھے گا اور پوری دنیا کو سناتا ہوا نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور قرآن پڑھا، یہ کوئی جھوٹ بات نہیں ہے، توجہ ہے، یہ کوئی جھوٹ بات نہیں ہے، قرآن پڑھا۔ اس کا پروف کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ امام حسین نے جب نوک نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا تو کیا پڑھا، اس کا پروف صحابی نے دیا ہے۔ حضرت امام حسین قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جسم الگ ہے، گردن الگ ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ وارے کیا مقدر، کیا حسین کو اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ حضرات جب یہ شریر لوگ گردن کاٹ دی، جسم الگ کر دیا، نوک نیزہ پہ چڑھا دیا، چڑھانے کے بعد جب یہ کوفہ کی گلی سے ہو کر بازار میں گزر رہے تھے، حضرت زید ابن ارقم جو رسول کے صحابی بزرگ ہو چکے تھے، وہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، وہ بھی اپنی چھچھر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ شور غل کی آواز آ رہی ہے تو یہ چھت سے تھوڑا جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ شریر لوگوں نے بدماشی کر دی ہے، امام حسین کو شہید کر دیا ہے، ان کا سر نوک نیزے پہ لایا جا رہا ہے۔ تو حضرات آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، حضرت زید ابن ارقم صحابی رسول وہ کون سی قرآن پڑھ رہے تھے، آیت پڑھ رہے تھے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، اس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ اصحاب کہف 309 سال تک غار کے اندر سوتے رہے تھے، اللہ نے بعد میں اٹھایا تھا، ایک کتا بھی ان کے ساتھ۔ یہ ساری چیزیں 309 سال تک وہ سوتے رہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت قرآن میں ذکر ہے، پورا تفصیلی وہ واقعہ نہیں بتانا ہے۔ اصحاب کہف کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، بہت بڑا ان کا مرتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ تو وہ آپ قرآن کی آیت تلاوت کر رہے تھے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، تو یہ قرآن کی تلاوت کی آواز صرف زید ابن ارقم نہیں سن رہے تھے، کہ جو حسین کا سر نوک نیزہ پہ تھا وہ بھی ان صحابی کی قرآن کی تلاوت کی آواز سن رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔
اور کیا آپ کہیں گے کیسے سن رہے تھے؟ حضرت زید ابن ارقم جب ام حسبت ان اصحاب الرقیم کی آیت پڑھ رہے تھے اور ادھر حسین کا سر انور گزر رہا تھا تو اللہ اکبر لب حسین کے بھی ہل رہے تھے جو یاسین والقرآن الحکیم کی تلاوت کر رہے تھے۔ حسین نے سر انور سے صحابی رسول سے بات کی اور ارشاد فرمایا اے صحابی، اے میرے نانا کے صحابی، تم اصحاب کہف کا واقعہ پڑھ رہے ہو، آیت پڑھ رہے ہو، لیکن میں مانتا ہوں اصحاب کہف لاجواب تھے۔ اصحاب کہف 309 سال تک سوتے رہے۔ اصحاب کہف کے ساتھ اللہ اکبر کتا بھی اٹھایا جائے گا۔ اصحاب کہف لاجواب تھے، لیکن ایسا حسین لے کے آؤ، ایسا حسین لے کے آؤ، ایسا مصطفیٰ کا نواسہ لے کے آؤ۔ ہمارا واقعہ بھی تو دیکھو کہ ہمارے جسم کو الگ کر دیا گیا، نوک نیزہ پہ چڑھا دیا گیا، پھر بھی ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ وہ اصحاب کہف والا واقعہ بھی عجیب ہے، تعجب والا ہے، لیکن اس سے زیادہ تعجب والی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کا یہ بیٹے کے سر کو نوک نیزے پہ چڑھا دیا، پھر بھی یہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پروف صحابی رسول کا کتابوں میں موجود ہے۔ تو یہ مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے ہیں کہ جو اللہ اکبر نوک نیزہ چڑھنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کو اتنی محبت کر رہے ہیں۔ اور ایک ہم ہیں قرآن سے بالکل بھی محبت نہیں ہے، محبت نہیں ہے میرے پیاروں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم امام حسین کی فضیلت بھی سنیں، امام حسین کا ذکر بھی سنیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بھی سنیں، اور ان کے بعد قرآن پہ بھی عمل کریں۔ آج ہمارے گھروں کا حال اللہ اکبر کبیرہ، آج ہم فریج کی صفائی کرتے ہیں، ٹی وی کی صفائی کرتے ہیں، المیرہ کی صفائی کرتے ہیں، لیکن قرآن پہ کسی کے گھر میں جا کے دیکھو تو حضرات 25 گرام دھول، 20 گرام دھول، 10 گرام دھول، جزدان پہ دھول، قرآن پہ دھول، معاذ اللہ کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ کائے کے لیے رکھا بھائی قرآن؟ ابا مریں گے تب پڑھیں گے، تو یہ ابا کے مرنے کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ دم نہیں نکلے گا تو سورہ یاسین کی تلاوت ہوگی۔ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ کب پڑھو گے قرآن؟ جب گھر میں بھوت گھس جائے گا، چڑیل گھس جائے گی، تو عالم صاحب کہیں گے کہ اس پہ سورہ بقر کی تلاوت کرنا ذرا، تب قرآن کھلے گا۔ ارے قرآن اللہ اکبر کبیرہ بھوت اور چڑیل بھگانے کے لیے نہیں ہے، قرآن تو عمل کرنے کے لیے ہے۔ قرآن تو بادشاہ کے لیے قانون ہے، غازی کے لیے تلوار ہے، بیمار کے لیے شفا ہے، گمراہ کے لیے ہدایت ہے۔ اس قرآن کو کسی دو دخی کے پاس پڑھ دو تو جنت مل جایا کرتی ہے۔ یہ قرآن کو برکت ہی کے لیے مت رکھو، بلکہ اپنی زندگی میں اتارو۔ اس قرآن سے حسین نے بہت پیار کیا ہے، قدم قدم پہ حسین اعظم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، موت کے وقت قرآن کی تلاوت کی ہے، بھوکے میں قرآن کی تلاوت کی ہے، پیاس رہنے میں قرآن کی تلاوت کی ہے۔ تو ہمیں بھی قرآن کی تلاوت کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہمیں یقیناً سننے کے بعد مالا مال ہونا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں انشاءاللہ کل اور پرسوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپن گفتگو کریں گے، جو میرے امام کا سفر شروع ہوا کہ یزید کے بعد کیا کیا ہوا اور کیسے کیسے شہادت کبریٰ ہوئی۔ آپ کو جلد از جلد تشریف لا کے اس کربلا کے واقعات کو سننا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ میرے کہنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، مولا اپنے کرم سے معاف فرمائے، مولا تعالیٰ خوب خوب ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو کے صلاۃ